پیدائش 44 باب۔ پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں رکھ دے، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے۔ وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، جا ان لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا۔ اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں۔ بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے منہ میں ملی اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لے آئے، پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں؟ سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح، جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا، اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا، اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا۔ سو وہ ڈھونڈنے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی، اور پیالہ بنیامین کے بورے میں سے ملا۔ تب انہوں نے اپنے پیرہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا، اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے۔ وہ اب تک وہیں تھا، سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف نے ان سے کہا، تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں؟ ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ اس نے کہا، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں۔ جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے؟ اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا
پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہ دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔